حضرت مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب بانی و صدر انجمن فلاح دارین لکھنؤ سے میری گزارش ہے کہ آپ تشریف لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام اور تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ دوستو، سچی بات یہ ہے کہ میں دل سے بہت رنجیدہ ہوں۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں کچھ بیان کروں۔ اس وقت کے جو عالمی حالات ہیں اور 11,000 شہداء سے جو فلسطین کی زمین ماتم کنا ہے اپنے شہداء پر، بہت دل دکھی ہے، بہت رنجیدہ ہوں۔ یقیناً آپ بھی رنجیدہ ہوں گے۔ نہ کھانے میں مزہ ہے، نہ جینے میں مزہ ہے، نہ ہنسنے میں مزہ ہے، نہ کہنے میں مزہ ہے، بس جی رہا ہوں، اپنے آپ اپنا بوجھ ایک طریقے سے ڈھو رہا ہوں۔ لیکن آج کی جو یہ نشست ہے اور محفل ہے، ہمارے استاد گرامی جناب قاری مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ میں ان سے فیض حاصل کیا ہے۔ مدرسہ عالیہ فرقانیہ سن 73 میں نے ان سے تجوید پڑھی تھی، روایت حفظ۔ اور میرے لیے دوسری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے جو ناظم جلسہ ہیں عبد الرحمن ساجد صاحب زاد اللہ شرفاً و تعظیمہ، یہ بھی میرے تاریخ کے استاد ہیں، مدرسہ شاہی مراد آباد کے۔ اللہ ان کا بھی سایہ تادیر قائم رکھے اور امت مسلمہ اور خاص کر مسلم نوجوان ان سے اکتساب علم حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تابناک بنا سکیں۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں نے یہ آیت اس لیے کوٹ کی ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک بےہودہ مزاج ہے کہ اگر کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے تو جیتے جی ٹانگ گھسیٹتے ہیں، لوگ کام نہیں کرنے دیتے۔ لیکن مر جانے کے بعد ایک بڑا منصب عطا کرتی ہے قوم، وہ منصب کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ، ہے نا؟ جیتے جی تو ٹانگ گھسیٹتے ہیں، سینکڑوں کیڑے نکالتے ہیں، ارے وہ ایسا تھا یا ویسا ہے ویسا ہے۔ لگتا ہے کہ بولنے والا خود جبریل امین کے خاندان کا بالکل پاک و پوتر ہے، ان میں کوئی نہ عیب ہے نہ ریب ہے نہ کوئی جراثیم گندے۔ لیکن اگلا آدمی جس کے اوپر انگشت نمائی کی جا رہی ہے وہ انتہائی گندا انسان، بھلے ہی وہ کام جنت الفردوس کا کرے لیکن دنیا اسے نہیں بخشتی۔ انسان خدا کی گرفت سے تو بچ جاتا ہے مگر بندوں کی زد سے نہیں بچ پاتا، ایک فطرت ہے انسان کی۔ ابھی آپ نے قاری مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اوصاف و کمالات، ان کے خیالات، ان کے جذبات، جاڑے میں ڈنڈے کے بعد انڈے بھی ملتے تھے، بعض بچوں کو ڈنڈے کے بعد دودھ بھی پلاتے تھے، بعض بچوں کو ڈنڈے مارنے کے بعد سویٹر بھی دلاتے تھے، سب میرے علم ہے، اگرچہ میں قاری صاحب کے کبھی قریب نہیں رہا۔ جو سچی بات ہے ہمارے بھائی قاری امتیاز صاحب جانتے ہیں اور قاری ہارون صاحب بھی جانتے ہیں، میں قاری صاحب کے قریب کبھی نہیں رہا مگر دل میں ان کی سچی محبت تھی، کوئی مکاری یا کسی مطلب کی محبت نہیں۔ جب بھی ملتے تھے جہانگیر کیسے ہو۔ ایک دفعہ میں امام تھا تو میں نے سورۃ الغاشیہ پڑھی عشاء کی نماز میں، اور وہیں پر بہت بڑا جلسہ تھا چک منڈی شریف میں، تو قاری صاحب نکلے کہنے لگے کہ جہانگیر تم نے قرأت کہاں سے پڑھی ہے؟ ہم نے کہا ہم نے قاری مشتاق صاحب پرتاپ بڑھی سے پڑھی ہے۔ کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو۔ ہم کہا نہیں قاری صاحب، میں اپنے باپ کو بھول نہیں سکتا ہوں، میں نے انہی سے پڑھی ہے، بھلے ہی آپ کو یاد نہ ہو، میرا مزاج زیادہ آنے جانے کا نہیں ہے تو میں اپنے کام میں اپنی دنیا میں مگن رہتا ہوں۔ آپ کے پاس جاؤں گا، ہنس کے میں نے کہا آپ کے پاس جاؤں گا تو ایک چائے پلا دیں گے، کہیں گے جا مولوی، تو میں اپنے دھندے پانی میں لگا رہتا ہوں، بچوں کی روزی روٹی کے لیے لگا رہتا ہوں۔
بے پناہ خوش ہوئی، بے پناہ دعائیں دی، اور 8-10 مولانا تھے، ان سے کہنے لگے یار میں تو اس کو مولوی سمجھتا تھا، قاسمی سمجھتا تھا، یہ تو قاری نکلا اور میرا شاگرد نکلا ہے، اس کمبخت نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ ایک ایسا ماحول تھا۔ لیکن ایک خصوصیت قاری صاحب کی میں بتاؤں جو شاید ہمارے بھائی امتیاز صاحب یا دوسرے علماء نہیں کہہ سکتے ہیں، بڑے دل گردے کی بات ہے کہ قاری صاحب میں جہاں اوصاف و کمالات تھے، بہترین خوبیاں تھیں، ان میں ایک ایمان کا ایک ایسا حسین جوہر بھی تھا کہ جو عام ہمہ شمہ میں، یہ تو بات بہت دور کی ہے، جو اخص الخواص لوگ ہوتے تھے ان میں یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی۔ شہر لکھنؤ میں نے 2 ہی شخصیات دیکھی ہیں کہ جو اپنے ساتھ سانپ بچھو سب کو ساتھ رکھتے تھے۔ ان میں ایک ذات گرامی قاری مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی کہ جو ان کے دسترخوان پہ کھاتا تھا انہی کی تھالی میں چھید کرتا تھا، مگر قاری صاحب سب سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ زہریلا ہے، زہریلا نہیں، ناگ نہیں، مہا ناگ ہے، مگر پھر بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، بلکہ ان کو اپنے رتنوں میں شمار کرتے تھے۔ کہیں ان حضرات کی ٹولی جاتے تھے، بہار ہو، بنگال ہو یا شہر میں کہیں اور تفریح کے لیے، تو ان 9 رتنوں میں سے ایک رتن وہ بھی ہوتا تھا جو ڈسنے والا ہوتا تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے قاری صاحب کے ساتھ، وہ کھاتا تھا اور جا کر کے جو بےہودہ حرکتیں کرتا تھا، قاری صاحب کو الحمدللہ سب ایسا نہیں، بالغ نظر تھے، حالات پر گہری نظر رکھتے تھے، اپنے قرب و جوار میں بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کے مراعات عجیب غریب، کھانا پکا، فلاں صاحب نہیں آئے، چپ چاپ بند کر ٹفن تیار کروایا، بھیجوا دیا۔ وہ لوگ جو ریٹائرڈ ہو گئے یہاں سے یا فرقانیہ سے، میں جانتا ہوں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آنے کے بعد بھی استاد مدرسہ فرقانیہ کے ریٹائرڈ ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں، مگر قاری صاحب اپنی جیب سے منتھلی ان کے یہاں خرچے بھیجوائے کرتے تھے۔ میں انی شاہد ہوں، نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی۔ میں بیٹھا تھا، میرے سامنے وہ پہنچا، کہا قاری مشتاق صاحب نے یہ لفافہ دیا ہے، ان میں 3000 روپے تھے۔ یہاں تو اپنے اساتذہ کو کوئی 3-4 ہزار روپے، مدارس کی تنخواہیں کیا ہوتی ہے اگر ایڈڈ مدرسہ نہیں ہے تو، لیکن ایک ایسا شخص جو فرقانیہ میں پڑھاتا تھا، ریٹائرڈ کر دیا گیا، انتہائی بوڑھا ضعیف، اللہ غریق رحمت کرے، وہ بھی قرآن کے خادم تھے، نام نہیں لوں گا، ان کے بھی درجات اللہ بلند کرے۔ میں بیٹھا تھا وہاں پر، میں بھی ان سے ملنے کے لیے، ان کے عیادت کے لیے گیا تھا، تو قاری صاحب کا ایک لفافہ پہنچا اور اس میں وہ پیسے تھے۔ ان کا قاری مشتاق صاحب نے یہ آپ کے ہدیہ بھیجا ہے۔ ان کا کیا بھیجا ہے؟ تو کہا دیکھ لیجئے، دیکھا تو 3000 روپے تھے، میں انی شاہد ہوں۔ باقی جو ان کے خفیہ معاملات تھے اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ یقیناً یہ ثمرہ ہے ان کے نیک ہونے کا۔ دنیا تو ہر انسان کو پیغمبر سمجھتی ہے، دنیا یہ نہیں جانتی کہ بشر ہے تو ہر بشر میں شر ہے۔ با ہٹا دو بشر سے تو شر ہی شر رہے گا نا، با لگا دیا تو بشر ہو گئے، تو بشر ہے تو شر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ قاری صاحب کوئی پیغمبر نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے جو ان سے قصور نہ ہو، بے عیب تو میرے رب کی ذات ہے، ہمارے اندر ہزاروں عیوب ہیں، لیکن قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وہ ان کے لیے نہیں، ان جیسے تمام اوصاف کے لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، شائستہ کام کیے، اللہ ان کو انعام کیا دے گا دنیا کے اندر؟ آخرت میں جو دینا ہے پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، حدیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی کہ اے قاری قرآن، تم دنیا میں مال و منال کے پیچھے نہ پڑو، دنیا والے کیا دیں گے بےہودے، تراویح پڑھاؤ گے، بہت زیادہ لکھنؤ والے 2 پھول کا ہاتھ ڈال دیں گے، ایک جوڑا دے دیں گے اور 500 روپے کا لفافہ دیں گے، جاؤ مولانا بہت اچھا قرآن سنایا آپ نے۔ قوم اس سے زیادہ کیا دے گی؟ 5 کے بجائے 5000 دے دے گی۔ لیکن رسول نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، دیکھو تم لوگ ثواب پانے کی جلدی نہ کرو گے، جو کچھ ہے سب یہیں مل جائے۔ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، تمہارے لیے تو وہاں انتظام کیا گیا، یہاں کیا کوڑیوں کے مول، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ادھر آیا ادھر گیا، ایک جھٹکے میں لاکھوں کا چونا لگ جاتا ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی یقیناً ایماندار تھے، اچھے اعمال شائستہ کرنے والے تھے، تو اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا،
یہ کسی کی خوشنودی کے لیے، اپنے بھائی امتیاز صاحب کو خوش کرنے کے لیے یا کسی ہدیہ تحفے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک اور ذات تھی لکھنؤ کے اندر، ہمارے سیاسی رہبر محترم جناب ڈاکٹر ایم اے حلیم صاحب، بے لوث انسان تھے۔ وہ بھی اپنے ساتھ سانپ، کیڑے مکوڑے، بچھو سب کو پالا کرتے تھے۔ آپ حضرات شاید نئی نسل نہ واقف ہو، بہت قداور انسان تھا یہاں کا۔ اللہ غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے۔ ان کے بھائی ایم اے حسیب ایڈوکیٹ میں، ان کے بھتیجے عبداللہ خان وغیرہ ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ بھی سانپ کیڑے مکوڑے بچھو سب کو پالا کرتے تھے، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن نے کہا کہ اگر ایمان رکھو گے، ایماندار بن کے رہو گے، نیک کام کرتے رہو گے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری چاہت پیدا کر دے گا، تمہارے چاہنے والے پیدا ہو کر دیے جائیں گے۔ یہی چاہت ہے جس کی وجہ سے آپ سب حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ کوئی خاندانی خونی رشتہ نہیں، مگر یہ ایمانی رشتہ ہے۔ قاری صدیق صاحب سے ہمارا کیا تعلق، مولانا ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ سے میرا کیا تعلق، کوئی خاندانی حسب نسب کا رشتہ نہیں، لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اگر ہمارے اکابر کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو فوراً جوتے اٹھا لیتے، بدتمیز، میرے بزرگوں کے بارے میں توہین کر رہا ہے، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ یہ قرآن نے جذبہ دیا کہ نیک کام کرنے والوں کی عزت کرو، اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا، جو بڑے اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کریں، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو یا خاندان کا ہو، رشتے کا ہو، نہیں۔ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ نوجوانوں سنو، آج کل ہمارے نوجوانوں میں اتنی بیہودہ حرکتیں آ گئی ہیں کہ باپ کی عمر کے لوگ جا رہے ہیں اور سگریٹ ہاتھ میں ہیں، ماں بہن کی گالیاں زبانوں پہ ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑے صاحب آ رہے ہیں، نمازی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، مسلمان کچھ احترام کریں۔ یہ ہمارے مسلم بچوں کے اندر بیہودگی آ گئی۔ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ وَلَمْ يُبَجِّلْ عَالَمِينَ، جو اپنے عالموں کی تبجیل نہ کرے، تعظیم نہ کرے، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہمارا متبع نہیں، ہماری جماعت کا نہیں۔ اگر نبی سے محبت ہے تو علماء کے ساتھ احترام کرے۔ یہاں تو علماء کو سمجھتے کہ جبریل امین کے خاندان کا ہے یا نہیں، یار مولانا تو اس سینکڑوں، اور ہماری قوم تو مولوی، کسی کا بس نہ چلے، مولوی پر ضرور کچھ نہ کچھ کمنٹ کرنا، طنز کرنا، الزام تراشی کرنا ہماری قوم کا شیوا بن گیا ہے۔ مگر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عالموں کی شان میں احترام کا جذبہ رکھو، ان کے اچھائیوں کو دیکھو، برائی کا فیصلہ رب العالمین کرے گا۔ آپ کو اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا ہے کہ آپ فتوے لگا کر ان کی ذات کو مجروح کریں۔ آخری بات، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب تک ہم آپ زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت، نیکیاں کر رہے ہیں نا، لیکن جس وقت فرشتہ کی ٹٹوا دبائیں گے، مولانا خاموش ہو جائیں گے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاضی صاحب، سب ڈاؤن، سب خاموش۔ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا سارا سسٹم عمل کا ختم۔ بس کرو مولانا، ہو گیا، بہت کھائی بریانی لکھنؤ کی، ٹنڈے کا کباب، ٹنڈے کباب بہت کھائے، بس چلو اب جو کھائے اس کا حساب پیمنٹ کرو۔ الا من ثلاث، آدمی مر گیا، سارا چیپٹر ختم ہو گیا۔ الا من ثلاث، مگر تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام چلتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، یا تو مرنے والا کوئی صدقہ جاریہ کام کر جائے، جیسے مدرسہ عالیہ عرفانیہ صدقہ جاریہ ہے، روا دوا ہے، سیل روا کی شکل میں قرآن کے علوم پھیلائے جا رہے ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم برملا اعلان کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ من صدقۃ جاریہ، نمبر 1، یا تو صدقہ جاریہ کر جائے۔ الحمدللہ ہمارے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، حسین صدقہ جاریہ اپنے لیے کیا ہے، امت کے لیے تو ہے ہی،
محسن ملت تھے جو اتنا بڑا کام کر کے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھاتی رہیں گی، مگر اپنے لیے بھی انہوں نے صدقہ جاریہ کر دیا کہ کوئی دعا کرے نہ کرے، روزانہ لاکھوں نیکیاں پیمنٹ ہو رہی، ان کے کھاتے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی، ہوتی رہیں گی انشاءاللہ جب تک ادارہ رہے گا۔ او علم ينتفع بھی، یا کوئی ایسا علمی کارنامہ انجام دے دے، کتاب لکھ دے یا بچوں کو پڑھوا دے، تعلیم دلوا دے، حافظ، قاری، عالم، مفتی یہ سب بنوا دے، یہ بھی علم ينتفع بھی میں آتا ہے۔ علمی کوئی کام کر جائے، حافظ بنوا دے، قاری بنوا دے، الحمدللہ اس ادارے کا فیض، باہر کے بارے میں تو میں نہیں جانتا ہوں، سنا ہے، لیکن ہندوستان کا کوئی گوشہ، کوئی صوبہ مدرسہ عالیہ عرفانی اور قاری مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے محروم نہیں ہے۔ اور تیسرا کام، او ولد صالح یدعو لہ، یا تو صدقہ جاریہ کر جائے یا کوئی علمی کارنامہ انجام دے دے، کتاب لکھوا دے یا بچوں کو پڑھوا دے۔ ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن الحمدللہ تیار ہوئے، میں یہاں کے دستار بندی میں آ چکا ہوں، 60 70 حافظ قرآن، 80 حافظ قرآن میں نے خود دیکھا ہے، میری تقریر پہلے ہوتی تھی یہاں۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولادیں چھوڑ جائے جو ان کے لیے یدعو لہ، ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ الحمدللہ قاری صاحب کی سلبی اور نسبی اولاد تو ہمارے بھائی محترم امتیاز احمد صاحب پرتاپ گڑھی، اللہ زاد اللہ شرفن و تعظیمہ، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو بھی جاری و ساری فرمائے، اس ادارے کو تابناک بنائے اور قیامت تک اس کو بھی ملت اسلامیہ کے لیے نافع بنائے۔ اولاد سلبی اور نسبی تو ہیں، پوتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ جتنی روحانی اولادیں ہیں کیا یہ دعا نہیں کرتی ہوں گی؟ آج آپ نے دیکھا کہ اتنے طلبہ اپنے استاد کے لیے مچل کر جنہوں نے ڈنڈے کھائے تھے اور ڈنڈے کے بعد انڈے کھائے تھے، وہ باقاعدہ اقرار کر رہے ہیں کہ ڈنڈے کے بعد انڈے بھی کھلائے قاری صاحب نے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، یہ سب روحانی اولادوں میں۔ یہ بڑا حسین سرمایہ انسان کے لیے۔ قاری صاحب یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ ادارہ قائم کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ بقول شاعر تقریر نہیں کروں گا بھئی، یہ چار مصرے سناتا ہوں آپ کو کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش تو ہے میں انجینئر ہو جاؤں، میرا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، فلسفی ہو جائے، ہندوستان کا پردھان منتری ہو جائے، نہ جانے کیا کیا خواب دکھتا ہے وہ۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے۔ ہماری قوم جاہل ہے، گنوار ہے، علم نہیں ہے، کمزوری ہے، فلاں ہے، یہ ہم ناشکری کے الفاظ اپنی قوم کو گالیاں دے کر کے اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں۔ ہماری قوم جاہل ہے، گنوار ہے، بے علم ہے، فلاں کچھ نہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا سب کو جلانا ہوگا۔ آپ سب حضرات اس کے لیے تیار ہوں کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، جو فیض کا چشمہ جاری کیا ہے، آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی مسجدوں میں کوشش کریں۔ آپ بڑے افسوس کی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے، کروڑوں کی مسجدیں ہیں لکھنؤ کے اندر، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تالا ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد کی کے اندر سارے کام ہوتے تھے، ان کو جہاد کے لیے تیار بھی کیا جاتا تھا، تعلیم و تربیت کا بھی انتظام تھا، قیدی بھی وہاں باندھے جاتے تھے۔ اب تو متولیوں کے باپ کی پراپرٹی ہو گئی مسجد، بس جو جمعے میں چندہ آیا رومال میں لپیٹ کر متولی صاحب لے گئے اپنے گھر، کیا لگایا، کیا آیا، کیا گیا، کچھ نہیں، سب سائلنٹ۔ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ کاش شہر لکھنؤ کی مسجدوں کے متولیوں کو اللہ ہدایت دے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی مسجدوں میں گراؤنڈ فلور پہ نہ صحیح، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ پہ بنا کر کے کوئی ٹیکنیکل ادارہ قائم کر دے، کمپیوٹر سینٹر کھول دے، مدارس کے طلبہ سے کہے مولی صاحب وہاں یہ کرو، اور کم سے کم چھٹی کے دن آ کر کے 3 گھنٹے ہمارے دیا کرو، کمپیوٹر مین بنا دے گی تمہیں ہم، انگریزی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دے،
کیا مسجد میں ناجائز ہے کیا؟ علم حاصل کرو. مگر مسجدوں میں کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. مسجد کے جو بہت سارے امام ہیں, دکھی امام ہے, وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں. مسجد کے متولیوں کی حکومت ہے, جائز ناجائز جو چاہے کہہ دے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کروڑوں کی مسجد ہے, ایک ایک مسجد کئی کئی کروڑ کی ہے, مگر اس میں 5 وقت نماز ہوتی ہے. بہت زیادہ تبلیغ جماعت کے جو لوگ آتے ہیں ان کے کھانے پینے رہنے کے لیے اور فضائل اعمال بیان کرنے کے لیے تو موقع ہے ان کے لیے, لیکن اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے, علم کی شمع روشن کرنے کے لیے ان کے پاس نہ دماغ ہے اور نہ ان کے اندر شعور ہے, نہ جذبات ان کے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, آپ چاہیں تو بجائے الگ زمین خریدنے کے اپنے اپنی مسجدوں کو سینٹر بنائیں. قاری صاحب نے بھی عرفانیہ کو فرقانیہ کو چھوڑ کر داروغہ حیدر بخش میں وہیں رہتا تھا. داروغہ حیدر بخش مسجد میں ہم 4 طلبہ آئے تھے کلکتے سے, تجوید پڑھ کے آئے تھے مگر اصلاح کے لیے یہاں آ گئے تھے. کچھ پڑھا لے, ہائی اسکول کرنے کے بعد شوق چرایا کہ حافظ ہو گئے تو چلو قرات پڑھ لیں, قاری پڑھ لیں. اس کے بعد پھر ہماری کٹ پیس کی دکان تھی کلکتہ مٹیا بروج کے اندر, تو یہ تھا کہ یار مولوی میں مزہ نہیں ہے, حافظ قرآن بن جاؤ, قاری بن جاؤ, بس اللہ خیر صلی اللہ, اپنے کٹ پیس کی دکان رہے گی, کھائیں گے پیے موج کریں, کہاں مولانا کے چکر میں تھیلا لے کے چندہ کرتے رہو. یہ ایک مزاج میں گندگی تھی ہمارے. اللہ نے کہا بھی بتاتے ہیں, آؤ تم یہاں. اور ادھر مولوی بنایا, اور مولوی بنانے کے بعد چکمنڈی شریف کا امام بنا دیا, اور وہ بھی 33 سال امامت کی, 33 سال امامت کی. اور پھر جو حالات ہیں مجیب صدیقی صاحب جانتے کہ کیسے لوگوں کا سامنا رہا, الامان والحفیظ والحذر. اس لیے میرے عزیزو گزارش ہے کہ آپ حضرات علم کی شمع روشن کریں. یہاں سے جائیں تو قاری صاحب کے نام پر اپنا ادارہ کھولیں, آپ کسی نام سے ادارہ کھولیں, اور اپنے استاد, اپنے محتمیم, اپنے مربی, اپنے روحانی باپ کی ترقی درجات کے لیے, ان کے اس گلشن کی تعمیر و ترقی کے لیے, ان کے فیض کو اور آگے بڑھانے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کریں. اور اس ادارے کے جو فی الوقت ناظم ہیں ہمارے بھائی ممتاز احمد صاحب پرتاپ گڑھی, اللہ تعالیٰ ان کو تمام شرف دن سے محفوظ رکھے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی کوششوں قبول فرمائے, ان کے لیے سارے حالات کو اللہ تعالیٰ سازگار بنائے, ان کی عمر برکت عطا فرمائے. ان حضرات کا آپ پوری طرح سپورٹ کریں تاکہ یہ ادارہ دن دن رات چوگنی ترقی کرے, اس کا فیض عام ہو, اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم لوگ کو بھی حاضری کا موقع ملے. اچھی دعوت بھی کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو بھی قبول فرمائے اور اس نشست کو بھی قبول فرمائے, اور پوری امت اسلامیہ کے لیے اس جلسے کو اللہ تعالیٰ نافع بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش ہے چھوٹی سی, 2 منٹ کی اجازت ہے. جو اس وقت عالمی حالات ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, 5 وقتہ نمازوں میں دعا تو کر سکتے ہیں نماز کے بعد. آپ میں سے ہر آدمی اپنے شہداء کے لیے, مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جو لوگ تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں, آپ ان سب کے لیے دعا فرمائیں. شہداء کے درجات بلند فرمائے, مجروحین کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ تامہ عطا فرمائے, اور جو مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہر فیلڈ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, اور ظالم صہیونی طاقت کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. بس یہ گزارشات تھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.